we have to exhausting the choices, right? So देखें पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ऑप्शंस के देखें, मसाले और मफासिद जिसे हम बोलते हैं। बैलेंसिंग द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, कॉन्सिक्वेंसेस मेरे डिसीजन का क्या होगा अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ, और क्या कॉन्सिक्वेंस होगा अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ। और याद रखें कोई भी चीज़ प्योरली खैर वाली नहीं होती, उसमें कुछ चीज़ें भी ऐसी भी होती हैं जिसके नेगेटिव्स या कॉन्स होते हैं, और कोई चीज़ प्योरली शर वाली नहीं होगी, उससे कुछ पॉजिटिव्स भी होंगे। हाँ, जो चीज़ प्योरली खैर वाली है देयर इज़ नो डिसीजन रिक्वायर्ड बिकॉज वो तो मुझे करनी है। या एक चीज़ प्योरली शर वाली है, इट्स बैड, मुझे उस पर डिसीजन चाहिए नहीं, मुझे वो छोड़ना है, बट हम उसी तरफ जा रहे हैं जिसमें पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। तो अल्लाह ताला का उसूल और कायदा क्या है और हमें भी अपनाना चाहिए, वो ये कि यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, वो तुमसे ये आपसे सवाल करते हैं अबाउट गैम्बलिंग एंड वाइन, कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, जान लें कि इनमें गुनाह ज़्यादा है, ग्रेट सिन है, और जो बेनिफिट भी है, बट द सिन इज़ ग्रेटर देन द बेनिफिट। सो जब भी हम डिसीजन लेने लगते हैं लाइफ में, हमें देखना चाहिए कि इसके पॉजिटिव्स, किस चीज़ के पॉजिटिव ज़्यादा हैं और नेगेटिव कम हैं। So the net result of your choice has more negatives than positives. It is best to turn away from it. However, if your choice has some negatives, but the net result is positive, you should consider that option. और इसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने वो ऑप्शन कंसिडर कर लिया तो what you have to do is, आपने सेकेंड स्टेप में ये मेक श्योर करना है कि मुझे 1, 2, 3, 4 क्या काम करना चाहिए टू मैक्सिमाइज इट्स पॉजिटिव्स एंड टू मिनिमाइज इट्स नेगेटिव्स। वंस यू मेड अ डिसीजन कि मुझे लेफ्ट नहीं जाना, राइट जाना है, जब आप चल पड़े तब यू हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी कि मुझे नेगेटिव्स कैसे कम से कम करने हैं और पॉजिटिव कैसे मैक्सिमाइज करने हैं। बिकॉज अगर आप हर उस चीज़ से जाना चाह रहे हैं जिसमें सिर्फ पॉजिटिव ही है और नेगेटिव कोई नहीं है, तो फिर आप पैरालाइज हो जाएंगे, बिकॉज विल नॉट मेक अ डिसीजन इन लाइफ। आप पॉसिबल नहीं है कि आप आगे बढ़ सकें। हर चीज़ में खैर और शर होती है। आपने जॉब्स हैं या एक जॉब से दूसरी में स्विच करना है, आप देखते हैं कि मुझे करंट जॉब में क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं और क्या क्या कॉन्स हैं, और जो मैं जिसकी तरफ स्विच करना चाह रहा हूँ उसमें क्या क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं। जिसमें ज़्यादा प्रोज हैं उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएँ, उसके जो कॉन्स हैं उनको माइनस करना चाहें लाइफ में। So decrease negativity in case where you can't completely nullify it. Ideally तो बहुत अच्छी बात है कि हम उसको completely nullify कर दें, but decrease करें अगर nullify नहीं हो सकती, and increase positivity in case where you can't make it completely positive, right? So life events में there's no ideal situation. Some of the negativity cons will be there, but don't be paralyzed. Just move inshallah. So ये तुमने बात की गोल्स की, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स की, और हाउ टू नेविगेट फॉरवर्ड। वी आर नॉट डन येट। सेकेंड पार्ट ऑफ द हदीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वस्तईन बिल्लाह, विच इज़ सीक अल्लाह's हेल्प एंड गाइडेंस। क्योंकि याद रखें बहुत सारी चीज़ें हमें बेहतर लग रही होती हैं लेकिन उसमें हमारे लिए शर होती है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें हमें शर नज़र आ रही होती है बट उसमें खैर होती है। मैं कितने ही मैरिज काउंसलिंग कर चुका हूँ कि उसमें पता चलता है कि जब शादी की गई थी तो उसमें पूरे ख़ानदान से लड़ के शादी की गई थी, और कुछ केस में तो भाग के शादी की गई, और ये वादे कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता और तुम ही हो मेरे लिए और सब कुछ। और अभी 10 साल बाद 15 साल बाद दे आर फाइटिंग लाइक, क्या कह सकते हैं हम, सुभान अल्लाह। लगता नहीं है कि ये लोग आपस में एक ज़माने में इतनी मोहब्बत करते थे या ये एक दूसरे को खैर का बायस समझते थे, और इतने मसाइल आ चुके। तो असा अन तकरहु शय्यन वहुव खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शय्यन वहुव शर्रुल लकुम। क्यों? क्योंकि वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तअलमून। याद रखें, वी कैन ओनली सी अ पिक्सल एंड अल्लाह हैज़ द होल पिक्चर। जितना मर्जी हमें किसी चीज़ में बेनिफिट्स और पॉजिटिव्स नज़र आ रहे हों, जब तक हम अल्लाह की मदद हासिल नहीं करेंगे, वस्तईन बिल्लाह का मतलब है इस्तिखारा करना, अल्लाह की मदद हासिल करना, तब तक उसमें हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सो ह्यूमन फैकल्टीज़, ऑब्जर्वेशन, लॉजिक, सेंसेस आर लिमिटेड।
we have to ask Allah's help. In reality Allah's help پہلے سیکنڈ اور لاسٹ سیکنڈ بھی ہونی چاہیے تھی, بٹ چونکہ ہم اسٹیجز بیان کر رہے ہیں تو میں اس کو بریک ڈاؤن ایسے کر رہا ہوں. دعا از یور ویژن. ان فیکٹ جو بندہ دعا نہیں کرتا نا, اس کا ویژن لائف میں کلیئر نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے. اف یو وانٹ اے ویژن ان لائف, اسٹارٹ میکنگ دعا اینڈ دین اسٹارٹ پیوریفائنگ یور دعا کہ مجھے ایگزیکٹلی لائف میں کیا چاہیے. بہت سے لوگ جو دعا نہیں کرتے ان کا ویژن نہیں ہوتا لائف میں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو استخارہ بہت زیادہ سکھایا کرتے تھے, اس طرح جس طرح کہ وہ قرآن کی کوئی صورت سکھایا کرتے تھے. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارہ فی امور كلها كما يعلمنا السورۃ من القرآن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ہر معاملے میں اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح کوئی قرآن کی صورت جس امپورٹنس کے ساتھ سکھا رہے ہوتے تھے ہمیں. اور صحیح بخاری کی اوتھینٹک حدیث ہے یہ. سو استخارہ کیا ہے؟ انسان فرض کے علاوہ 2 رکعتیں پڑھے اور استخارہ کی دعا پڑھے, اور وہ دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر, جو بھی معاملہ ہے, خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ. اور یہ بہت امیزنگ دعا ہے. یاد رکھیں جو بھی استخارہ کرنا چاہتا ہے وہ اس دعا کو سمجھ کے پڑھے, اور اس میں یہ ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں تیرے علم سے, تیری قدرت سے, اور اس بات سے کہ میں اپنی ہیوملٹی اور ہمبلنس ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ تیرے پاس علم ہے, میرے پاس علم نہیں ہے, اور یعنی تو قادر ہے اور میں قادر بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اور اگر تو جانتا ہے کہ اس میں خیر ہے تو اس کو مجھ سے قریب کر دے, مجھے سے قریب کر دے اور برکتیں ڈال دے اس میں, اس کام ہے. اور یا رب اگر تو جانتا ہے کہ اس میں شر ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے, مجھے سے دور کر دے, اور میرے لیے خیر رکھ دے اور میرے دل کو مطمئن کر دے یعنی اس پہ. سو یہ جو انسان دعا پڑھتا ہے اور اللہ سے مشورہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد پھر اس کے لیے شامل ہو جاتی ہے. اور یاد رکھیں استخارہ میں جو چونکہ ہم نے دعا کا مطلب میں نے آپ کو بریفلی اس کا مفہوم ایکسپلین کر دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ مجھے کوئی گرین لائٹ دکھا, مجھے کوئی خواب دکھا. اس کا مطلب یہ کہ بس میرا دل پھیر دے اس طرف, وہ کام ہونا شروع ہو جائے. اور کیا استخارہ بار بار کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, اٹس اے سنہ, بار بار کیا جا سکتا ہے. اگر ایک دفعہ کلیئرٹی نہیں ملی دوبارہ کریں. ہر دن بھی کیا جا سکتا ہے, دن میں ملٹیپل ٹائمز بھی کیا جا سکتا ہے, ہفتے میں ایک دفعہ بھی کی. سو ملٹیپل ٹائمز کیا جا سکتا ہے. اور استخارہ کا جو رزلٹ ہے نا ہمارا جو پاکستانی انڈین کلچر میں نے تو ویسے پورا اس پہ ایک لیکچر دیا تھا انڈرسٹینڈنگ استخارہ کے نام سے. آج بھی یوٹیوب پہ ہے, یو کین واچ دیٹ لیکچر اف یو وانٹ ٹو نو ہاؤ استخارہ از ڈن. بٹ وہ کسی سے استخارہ نہیں کروانا چاہیے, نہ ہی یہ سنت سے ثابت ہے. خود کریں استخارہ, بیکاز اٹس یور میٹر, یو ہیو ٹو فائنڈ اے سولوشن اللہ کی مدد کے ساتھ. اور ڈونٹ ویٹ فار اے ڈریم, یا میں صبح اٹھوں گا تو میرا چہرہ رائٹ ہوگا یا لیفٹ ہوگا, یا مجھے گھر جاتے ہوئے سارے گرین سگنلز ملیں گے تو اٹس اے سائن. نو 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 نو, رادر آپ کو اس چیزوں جو اگر وہ خیر کی باعث ہے تو وہ ہونے شروع ہو جائے گا. اور اگر اس میں ڈیفیکلٹی آ بھی رہی ہے, کیپ آن ڈوئنگ استخارہ, کیونکہ ہر کام میں ڈیفیکلٹی تھوڑی بہت اوپر نیچے آتی ہے. تو unless and until the matter becomes clear to you, اگر کوئی سچویشن بہت ڈیفیکلٹ ہو تو پھر بار بار اللہ سے دعا کرنا, بار بار استخارہ کرنا, اٹس پرمیسیبل. لیکن یہ بات یاد رکھیں, استخارہ کے بعد جو رزلٹ آئے گا نا, اٹس پرفیکٹ انشورنس پالیسی. واستعن باللہ, یا اس میں خیر ہی خیر ہوگی, اس میں خیر ہی خیر ہوگی. سو استخارہ اللہ کی مدد کو طلب کرنا ہے, اس کی مدد کو سیکھ کرنا ہے. اور اگر مدد اللہ کی شامل حال ہو گئی اور ہماری لائف میں آ گئی تو پھر جس طرف بھی جائیں گے اس میں خیر ہی خیر ہے. استخارہ لٹرلی مینس کہ اللہ کی مدد کو ہیلپ کرنا, اللہ سے مشورہ کرنا. اور جب اللہ کے مشورے کے ساتھ انسان کسی کام کی طرف بڑھتا ہے تو لائف بہت بہتر ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ میں جب گاڑی سوئچ کر رہا تھا تو ایک گاڑی مجھے بہت پسند آئی ہوئی تھی, بہت اچھی پیسوں میں مل رہی تھی, اور مجھے بہت زیادہ اوپر انویسٹ بھی نہیں کرنا تھا. بٹ میں نے استخارہ کیا اور ملٹیپل ٹائمز کیا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی.
حالانکہ ہر طرف سے ایسے لگ رہا تھا کہ اٹس اے گڈ ڈیل، بٹ میں استخارہ کر رہا تھا اور سم ہاؤ مجھے میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا اس پہ، تو میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا آفر. اور سبحان اللہ کچھ ٹائم بعد گاڑیوں کی پرائسز بھی بہت بڑھ گئیں، تو ایک طرح سے مجھے خیال آیا کہ اگر تو یہ لے لیتا تو تیری گاڑی کی پرائس اتنے لاکھ بڑھ جاتی. لیکن یو نو واٹ، آئی تھاٹ کہ یہ استخارہ رب کی طرف سے تھا، اور یہ رب کی طرف سے ڈیسیژن میں نے لیا، اس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے، چاہے مجھے اپیرنٹلی کچھ اور نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ میں لے لیتا تو گاڑی بھی اپ گریڈ ہو جاتی اور پرائسز بھی بڑھ گئیں اور بہت اچھا فیصلہ ہوتا میں نے، بٹ اس میں خیر ہے. کیا پتا اس میں میرا ایکسیڈنٹ لکھا ہوتا، کیا پتا فیملی کے ساتھ جا رہے ہوتے اور ایکسیڈنٹ میں کوئی بچے کی ڈیتھ ہو جاتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے مجھے نظر لگ جاتی. آئی ہیو دس فل فیتھ کہ انشاءاللہ وہ اس ڈیسیژن میں خیر ہی خیر تھا. سو استخارہ از بیوٹیفل. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم استخارہ صرف ہم نے اس کو شادی کی دعا بنا لیا ہے، صرف شادی کے موقع پہ کرتے ہیں. نو، صحابہ اپنے ڈیلی امور میں استخارہ کرتے تھے. ہاں استخارہ اب اس چیز میں نہیں ہے کہ میں پانی پیوں یا نہ پیوں، میں اٹھوں یا نہ اٹھوں، یہ بولوں، اتنے چھوٹے معاملات میں نہیں ہیں، بٹ سگنیفیکنٹلی امپورٹنٹ ڈیسیژنز لائف میں لینے ہوں. میں اس شہر سے اس شہر شفٹ ہو جاؤں، میں نے جاب شفٹ کرنی ہے، میں نے فلاں انویسٹمنٹ کرنی ہے، میں نے فلاں اسٹاک پرچیز کرنا ہے، کرو. مختلف استخارہ کیا جا سکتا ہے. فلاں مجھے کنٹری میں موو کرنا ہے، اس کا مجھے پاسپورٹ لینا ہے یا اس کا مجھے گرین کارڈ لینا ہے، میں لوں. تو ان چیزوں میں استخارہ لازمی کرنا چاہیے. اور انفارچونیٹلی استخارہ کو ہم نے بالکل سائڈ لائن کیا، اور صرف شادی کے موقع پہ استخارہ ہم کرتے تھے، اینڈ دیٹس اٹ. اس کو اپنی لائف میں لے کے آئے اگر ہم برکتیں چاہتے ہیں تو. اور چیز اللہ کی مدد، واستعین باللہ کے ساتھ ساتھ آگے کیا کرنا ہے، لوگوں سے مشورہ بھی کریں. کنسلٹنگ ادرز بیفور میکنگ اے ڈیسیژن. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ، اللہ نے ان کو پریز کیا کہ جو لوگ رب کی اطاعت کرتے ہیں، اوبیڈینٹ ہیں. استجابوا لربہم، they say سمعنا واطعنا. They don't delay when Allah calls them. Number one. Number two, نماز it's central for their life, it's not optional. Number three, وہ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں. تیسرا ہے شورا، کنسلٹیشن. اسلام isn't dictatorial, we grow through discussions. اسلام میں ڈسکشنز بہت امپورٹنٹ ہے. اور چوتھی چیز، ریئل جو بلیورز ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں. اور سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے جو شخص یہ 4 چیزیں کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 4 سے محروم کبھی نہیں کرے گا.